بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس القصی وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الرکوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی فرماتے ہیں، 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلے نمبر پر ریشمی کپڑا مرد پہنے، اس سے منع فرمایا۔ دوسرا، زعفرانی کلر مرد پہنے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور رکوع کے اندر تلاوت کریں، اس سے مرد عورت سب کو منع فرمایا۔ یہ 4 چیزیں مردوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔ آخری چیز مرد عورت سب کے لیے، پہلے والے 3 صرف مردوں کے لیے۔ ریشم کا کپڑا یہ بہت ہی فیشن کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ مردوں کے لیے دنیا کے اندر حرام ہے، جنت میں اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ لیکن آج کل وہ اصل ریشم ملتا نہیں ہے، جو کیڑے سے بنتا ہے۔ یہ جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، اسی طرح کا کوئی کیڑا ہوتا ہے، اس سے ایک تار نکلتی ہے، دھاگا نکلتا ہے، اسی دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں، اسی کا نام ہے ریشم۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ زعفرانی کلر مرد نہ پہنے۔ زعفران کا جو کلر ہوتا ہے، جو زعفران کا پاؤڈر وغیرہ آتا ہے، اسی کلر کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کپڑا کوئی بھی ہو لیکن کلر ایسا، یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ جیسے ہندو وغیرہ کسی خاص دن میں وہ پہنتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے شلوار قمیص ہو تو بھی ناجائز ہے، شرٹ یا پینٹ ہو تو بھی ناجائز ہے۔ بہت سارے لڑکے ایسے لڑکیوں کی طرح کی شرٹیں پہن لیتے ہیں، جیسے لڑکیوں کے کپڑے ہوتے ہیں نا رنگ برنگی، اس طرح سے لڑکے بھی اس طرح شرارتیں کرتے ہیں۔ زعفرانی کلر یا عورتوں کی ڈیزائن کا کپڑا مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں پر حرام ہے۔ چاندی کی صرف اجازت دی ہے، اگر 3.5 ماشا سے کم کی ہو تو مرد کے لیے اجازت ہے، وہ بھی نہ پہننا بہتر ہے۔ لیکن اگر چاندی کی ہے، 3.5 ماشا سے کم ہے، 3.5 رتی سے 3.5 گرام سے اگر کم ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ ہے تو ناجائز ہے۔ لوہے کی، پلاسٹک کی، ربڑ کی، کوئی کپڑے دھاگے کی کوئی انگوٹھی بنائیں، یا یہ جو ہاتھ کے اندر باندھتے ہیں چوڑی کی طرح، کسی کی بھی اجازت نہیں ہے مرد کے لیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو دیکھا کہ اس کو لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جہنمی زیور تو نے کیوں پہنا ہے؟ جہنم کی آگ اس کی وجہ سے تجھے لگے گی۔ ایک مرتبہ کسی اور دھات کی، یعنی یہ جو پیتل وغیرہ اس طرح کی کسی کو انگوٹھی پیغمبر کریم نے دیکھی، فرمایا کہ کیوں تجھ سے بت پرستی کی بدبو آ رہی ہے۔ یعنی سونا، لوہا، اسٹیل، پلاسٹک، کسی کی بھی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، صرف چاندی کی، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ 3.5 ماشا سے کم ہو، وہ بھی نہ پہننا اچھا ہے۔ علماء کرام اکثر نہیں پہنتے، کبھی کبھی کوئی پہن بھی لیتا ہے، لیکن اگر اس چھوٹی مقدار میں ہے، کم ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رکوع میں قرآن پاک پڑھنا، اس سے منع کر دیا۔ یعنی جلد بازی کے نماز جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اس طرح کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہاں تک ان کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کھڑے کھڑے اطمینان کے ساتھ تلاوت پوری ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں، جھکنے سے پہلے تلاوت کو ختم کرنا لازم ہے، اگر نہیں کرتے تو اللہ کے نبی کے نافرمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مسائل کو سمجھنے کی توفیق